رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله المولى العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران سلام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کتنی برکتوں والا دن ہے. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. چھوٹی سی گزارش کر کے بات کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جو میرا امتی درود پڑھتا ہے وہ درود میری ذات کے پیش کیا جاتا ہے. جمعے والے دن جو بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس امتی کا نام، اس کی عبادت کا نام، اس کا بھیجا ہوا درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اور آج جب شام کو درود پاک سے بھیجا جائے تو وہاں ہم غلاموں کا بھی نام ہو، آقا تیرے امتی یہاں بیٹھ کے تجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. اس لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام میں سے آئی اختصار کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا. دو باتوں میں سے ایک بات چننے کا مجھے اختیار دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے پہلی بات کا حکم دیا کہ محبوب اگر چاہتے ہو کہ امت کی بخشش ہو جائے تو میں نے آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیا. ایک یہ اختیار دیا. دوسرا اختیار کیا دیا کہ محبوب دوسرا میری طرف سے یہ اختیار ہے کہ شفاعت لے. جس کی آپ شفاعت کرتے جائیں گے اس کو جنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے آدھی امت والا اختیار نہیں چنا، میں نے شفاعت کو منتخب کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کی ہوگی، کس کی جائے گی؟ فرمایا اللہ کا نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اس نبی کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا اللہ کا اس کی شفاعت کی. یعنی ہر امتی کی اللہ کتنا اللہ فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب تو مانگتا جائے گا ہم دیتے جائیں گے یہاں تک کہ تو راضی ہو. محبوب کب راضی ہوگا؟ فرمایا جب ایک میرا امتی جب تک جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوگا جب تک. برادران اسلام، آج چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے، اصال ثواب کیا ہے کہ زندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو جا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہیں کہ مالک تو ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما دے. کن کے بارے میں؟ جو بعد میں آ رہے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے کہ بعد والے جو آئے ہیں وہ پہلے والوں کی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کیا کرے؟ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کر جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے، دعا ہے. اس مرنے والے کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آرزویں کی جاتی ہیں، التجائیں کرنے کے مالک یہ آج بندہ دنیا سے جا کر تیری بارگاہ میں آگے مالا اس کی بخشش فرما دے. یہی دعا مانگتے ہیں. اب دعا کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے اندر اگر جس مرنے والے بندے کے جنازے میں 3 صفیں لوگ شامل ہو جائیں تو اللہ اس کی بخشش فرما دے. 3 صفیں بن جائیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض تو وہ بھی ہوں گے جن کی 3 صفیں نہیں بنے گی. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا صفیں نہیں جس کے اندر جب جنازہ میں 100 بندے شامل ہو جائیں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. یا رسول اللہ یہ 100 بندے بھی تو بہت زیادہ ہے، غلام ایسے بھی ہوں گے جن کے 100 نہیں ہوں گے. فرمایا پھر اگر جب وہ 5 بندے بھی شامل ہو جائیں، 3 پہلی صف میں، 2 دوسری صف میں، 1 تیسری صف میں کھڑا ہو جائے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. صفوں کا طریقہ بھی بتا دیا، تعداد بھی کم ہو گئی کہ اس لیے ہم غلاموں کے لیے
کی زندگی کے اندر بے شمار گناہ کرتے آئے، اب دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اللہ اس کی بخشش کا سامان کرے۔ تو جو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اس اکٹھے ہونے کا مقصد و مدعا کیا ہے کہ جو ہمارے بھائی رفاقت اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے حق میں دعا کریں، مالک ان کی جو روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما، جو ان سے زندگی کے اندر بھول جو کوئی مالک ان کو معاف فرما دے۔ ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کرنا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے نامہ اعمال جو وہ جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، جو زندہ ہے ان کی بھی اور جو مردہ ہے ان کی بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور جو مردہ ہے اس کے پاس اس کی برادری کے، اس کے بھائیوں کے، لوگوں کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ دیکھے نا کہ میرے بھائی کے، میرے رشتہ دار، میرے والدین جو ایصال ثواب انہوں نے کیا ہے، جو نیکی کی ہے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر دعا کرتا ہے یا اللہ میں تو آ گیا ہوں، اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرما اور ان کے ساتھ میں موت عطا فرما۔ اور اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں تو پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو چلا آیا، یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ اپنے گناہوں سے بخشش نہ مانگے۔ مرنے والا ہمارے حق میں، اگر وہ یہ دعا کر رہا ہے ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان جانے والوں کے لیے دعا کریں۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ موت ہو گیا، قبر میں موت گیا، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، دیکھا عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے، واپس مڑ کے آئے، دیکھا تو جو وہ جنت کے باغوں میں باہر جو کہہ رہا ہے یا اللہ کیا ماجرا ہے، پہلے گزرا تھا عذاب، اب آیا ہوں تو یہ جنت کے باغوں میں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، یہ جو بندہ تھا دنیا میں اپنے جب وہ بیوی چھوڑ گیا تھا، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ آج مسجد میں گیا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین پہ بیٹھ کے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے والوں کو قبر میں عذاب دوں۔ اگر بچہ پڑھے تو اللہ قبر میں اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے، تو جب بھائی اور رشتہ دار بیٹھ کے جتنا ایصال ثواب کریں گے کیا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کہا وہ کسی نے کہا یہ دعا مانگی کوئی فائدہ نہیں دیتا، کہتا ہے ایسا ہو گیا، میں نے کہا نہیں، مانگنا ہے رب سے، مانگنا ہے رب سے، دینے والا رب ہے، تو مان یا نہ مان، میرا رب عطا فرماتا ہے۔ معبود کے حکم پہ یہی ہے کہ تم مانگو، رب کی مرضی کرنا چاہے جتنا چاہے وہ چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ برادران اسلام، ایصال ثواب قبر میں ہم یہاں جو کچھ پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتہ اسے تھال میں رکھ کر سرانے پہ لے جاتا ہے، مرنے والے کے سرانے پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ خدا کے بندے، تیرے فلاں رشتہ دار نے، فلاں تیرے دوستوں نے مل کے یہ جو وہ تجھے ایصال ثواب کیا ہے اسے قبول فرما۔ اب وہ دیکھتا ہے اس میں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، خوش ہوتا ہے، پھر وہ خوشی اپنے دوست آس پاس کے لوگوں کو دیکھ بتاتا ہے کہ میرے فلاں نے یہ تحفہ بھیجا ہے، اور جن کو پاس ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ میری بات ہے نہ کسی مولوی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ برادران اسلام، مختصر قطرہ چلوں کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا پچھلے والوں کے لیے یہی حق ہے وہ اس نے جب بھی ہاتھ اٹھائیں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جب وہ کسی کا نام فاتحہ خوانی ہے، کسی کا نام قرآن خوانی ہے، کسی کا نام قربانی ہے، اب رہا یہ جب وہ 3 دن فوت ہو گیا، فاتحہ خوانی کی کیا اس کے بعد ختم ہو گیا؟ نہ، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی تم مجھ سے مانگو گے میں اللہ اس کو قبول فرماؤں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے مانگو گے تو قبول کروں گا، باہر جاؤ گے تو نہیں کروں گا، جنازے سے پہلے مانگو گے تو نہیں مانگ جاؤ قبول کروں گا، جنازے کے بعد کرو گے تو نہیں مانگوں گا۔ رب فرماتا ہے یہ تمہاری تخصیص ہے، تم اسے کرو یا نہ کرو، جب بھی مانگو گے میں رب کائنات کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور ہم اس لیے جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، 200-400 بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 لوگ اکٹھے ہو جائے ان میں ایک اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، 40 بندوں میں ایک نیک ضرور ہے۔ اور جب جنازہ پڑا تو وہاں 200-250 بندہ ہوتا ہے، تو گویا 3-4 بندے ایسی ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب ہم وہاں نہ مانگے، چھوڑ دیں، لوگ چلے جائیں، اب مانگنے والے برادری والے رہ گئے، 20-25
25 30 40 ہی ہوں گے، ایک بندہ بتاؤ 4 بندوں کی دعا زیادہ مستند ہے یا ایک بندے کی زیادہ؟ لہذا وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر جب نماز پڑھو فخلصوا له الدعاء، بس تم میت پر جب دعا مانگو۔ جنازہ پڑھو، نماز کا مسئلہ الگ ہے۔ بات کہتے ہیں کہ جب یہ جنازہ بھی دعا ہے، لہذا دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات یاد رکھو کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء و مدرسہ نے یہ وضاحت لکھی ہے کہ جب تم وضو کرو تو جوانوں کی طرح کرو، وضو کرو تو بوڑھے لوگوں کی طرح کرو، جس طرح بوڑھا آدمی جب سلو سلو کرتا ہے اس طرح کرو، اور جب نماز پڑھو تو جوانوں کی طرح پڑھو، اور جب دعا کی باری ہے تو بچوں کی طرح رو رو کے بار بار مانگو، ایک باری 1000 بار مانگو۔ اگر جنازے میں دعا ہے تو جنازے کے بعد اور مانگو، مالک یہ جانے والا ہے اس کے حق میں دعا کرے مولا قبول کرتا۔ فخلصوا له الدعاء، پھر بعد میں اللہ کے نبی نے اور فرمایا کہ تم نے اب نماز تو پڑھ لی ہے نا، اب اس کے لیے دعا بھی کرو، لہٰذا جب وہ جنازے کے بعد دعا ضرور ہے وہ مانگنی چاہیے۔ برادران اسلام، اس کے بعد باری آتی ہے کہ 40واں 10واں 7واں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روایات میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، 7واں دن آتا ہے تو روحیں اپنے گھروں کو واپس پلٹ کے آتی ہیں، روحیں گھروں میں واپس پلٹ کے آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر تو جب وہ جو بوڑھے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جمعرات کے دن خصوصی پہ وہ درود دلایا جاتا تھا، آج تو وہ رواج ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ کوئی سن بھی جب وہ مرنا شوقی، کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کیا ہے کہ لوگ اب دعا مانگنا کہتے کہ نہیں ہے۔ جمعرات والے دن اس لیے دعا مانگی جاتی ہے جب روح واپس پلٹ کے آئے، گھر والوں کو دیکھے کہ وہ ہمارے لیے دعا مانگ رہی ہے، اور آئے تو کچھ لے کے جائے، یہ جائے کہ جو آئے تو دیکھ کے گھر والے کو فلم میں دیکھ رہے ہیں ایسے بیٹھا ہوا ہے یا پھٹے منہ تمہارا، میری جائیداد کا میری وارث تو بن گئے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح 40 دنوں کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ 40واں پڑھی تو 3 دن ہوتا ہے باقی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، اس 40ویں کی حقیقت کیا ہے؟ 40 کا عدد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار کیا گیا وہ 40 دنوں میں مٹی کو گوندا گیا اور رکھا گیا۔ پہلی بات 40 دنوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ مجھ سے ملنا ہے نا، کوئی دور پہ آ جا، 40 دن انتظار کر، میں پھر رب سے کلام وہاں بھی 40 یہاں بھی 40 ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 دن غار حرا کے اندر ٹھہرے کہ رب نے بھی نہ، وہاں بھی 40 کا عدد ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں 40 انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جو جسم ہے، جب ماں کے پیٹ میں وہ قطرہ جاتا ہے 40 دنوں تک قطرہ رہتا ہے، 40 دنوں کے بعد خون کا لوتھڑا، 40 دنوں کے بعد آگے گوشت بنتا ہے، 40 دنوں کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، 40 کا عدد آ رہا ہے۔ تو ماں یا نہ میرے رب نے 40 کے عدد کو بڑا پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب یہ کہیں مرنے کے بعد، چلو یہ تو زندگی کے اندر ہے، مرنے کے بعد 40 کا عدد کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہ یہ 40 کا دن عدد آتا ہے اس لیے کہ اللہ اس میت کو 40 دنوں کے بعد اس کی کیفیت کو بدل دے، 40ویں دن میت کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے، اس لیے کہ 40 جب کر کے اکٹھا کر کے لوگوں کو دعا مانگی جاتی ہے، مالک آج تو اس کی کیفیت کو بدلنے جا رہا ہے، مالک ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کو بدل۔ اس لیے برادران اسلام یہ مثال ثواب کے طریقے ہیں، یہ جو مختلف ذرائع ہیں ان کو، لیکن اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ خصوص کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو کھانا پکانا ہوتا ہے وہ کھانا غرباء اور مساکین کا حق ہے، غریبوں کو دیا جانا چاہیے، لیکن علماء نے اس کو جائز اس لیے قرار دیا کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے ان میں سے ہر بندہ کھا سکتا، اس لیے یہ کھانا، ورنہ یہ کھانا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ کھانا صرف علماء اور مساکین کا حق تھا۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہے اس کھانے کے اندر فضول رسم نہیں، یا وہ شادی بیاہ کی طرح لمبے چوڑے جو دعوت دے کر، یہاں مقصد کیا ہے؟ جو ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، گھر سے آؤ، وضو کر کے آؤ، درود شریف پڑھ کے آؤ، سورہ فاتحہ پڑھ کے آؤ، قرآن شریف مختلف ختم کر کے آؤ، تاکہ برادری والوں نے جو بلایا انہیں پتہ چلے کہ ہمارے رشتہ دار آئے، جو مرنے والا ہے وہ بھی جان لے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ ایصال ثواب کا مقصد یہ ہے، نہ کہ جب کھانا پینا ہے اور یہ جب بھاگ جانا ہے۔ دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرے پروردگار کا۔
برادران اسلام، اس موقع پر یہی پیغام ہے کہ جو زندہ ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، جو چلے گئے ان کی حق میں دعا کریں کہ مالک ان کی قبر کی مرتبہ کو آسان فرمائے، مالک رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جب آخری جو پیغام ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا خوش قسمت انسان کہ جس کو دو چیزیں یکجا کو مل جائیں۔ کون کون سی؟ ایک عقل اور دوسرا وقت، سوچ اور وقت ہے۔ جس بندے کے پاس وقت ہوتا ہے اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے، اور جسے سوچ آتی ہے اس کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ لہذا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے وقت ملا ہے، اللہ نے اس کو سوچ عطا فرمائی۔ سوچ کیا ہے؟ میں نے 40 سال 20 سال 50 سال 60 سال زندگی گزاری، میں نے رب کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ یہ وہ سوچ ہے کہ انسان اگر وقت جب اندر سوچ لے تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ کرم فرمائے گا اور ہم سب سے وہ خاتمہ ایمان فرمائے گا۔ ہم دعا کرنے کے مالک رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بھائیوں کے حق میں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مصطفیٰ